بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہمارا پرانا ٹور ہے۔ اس وقت ہم سمر نالے پہ ہیں۔ تو سمر نالہ جو ہے یہ کوستان کے پی کے کا جو آخری ضلع ہے داسو، اس کے بعد میں آتا ہے، اور اس کے یہ اس ہر جگہ ہر دفعہ ہم یہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے تقریباً دو دو تین تین گھنٹے تک دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا ہے، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی درخت، پینے کا پانی نہیں ہوتا، سبزہ تک نظر نہیں آتا۔ بس دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، نیچے دریائے سندھ اور ساتھ چٹیل قسم کے پہاڑ۔ تو یہ ٹور ہمارا پرانا ہے، تو اس میں ہم 4 افراد ہیں، ایک 1 to 5 پہ 2، اور ایک 70 پہ اور ایک 70 پہ میں۔ تو وہ شاہراہ ریشم پہ تھا کوٹ کا علاقہ ہے، تو اس سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے چانجر تھانے کا علاقہ آتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے ایک یہ جو 1 to 5 پہ 2 ساتھی آ رہے تھے، اس نے پتہ نہیں شاید پٹرول بچانے کے لیے، وہ سڑک کی ڈھلوان نیچے تھی، اس نے پٹرول بچانے کے لیے میرا خیال ہے موٹر سائیکل بند کر کے چلائی ہے یا کلچ دبا کے، تو آگے بریک لگائی ہے تو وہ سلپ ہو گئے ہیں۔ تو شکر ہے اللہ کا کہ ساتھ کھائی نہیں تھی، کیونکہ وہ سارے جگہ جگہ تو کھائی ہیں، وہ سڑک پہ گرے تو انہیں چوٹیں لگی۔ تو وہ میں 70 پہ اور میرے دوست دو دوسرے سجاد صاحب ہیں، وہ اپنی 70 پہ، ہم ادھر تھا کوٹ پہنچے ہیں، اس جگہ پہ جہاں پہ دریائے سندھ پہلی دفعہ شاہراہ ریشم پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ ادھر پنڈی سے شمالی علاقے کی طرف جائیں تو وہ شاہراہ ریشم پہ پہلی دفعہ دریائے سندھ جہاں نظر آتا ہے وہ تھا کوٹ کا علاقہ ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے ایک بورڈ بھی پڑھا کہ سکندر اعظم آج سے پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے بھی ادھر اس علاقے میں اپنی فوجیں لے کے یہاں تک پہنچا تھا، یہ بورڈ لگا ہوا تھا وہاں پہ آثار قدیمہ کا۔ بہرحال وہ ہم آدھا گھنٹہ ان کا ویٹ کر رہے تھے، پونا گھنٹہ، تو بڑی پریشانی ہوئی کہ 2 ساتھی کدھر رہ گئے ہیں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک ڈالا آیا، اس میں سے دونوں نیچے اترے، دونوں زخمی تھے، اور چہرے پہ بھی چوٹیں تھی اور گھٹنے پہ بھی انہیں چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ تو وہ نیچے اترے تو وہ ڈالے والوں نے بتایا کہ یہ 2 ساتھی آپ کے پیچھے گرے ہوئے تھے، تو ان کی موٹر سائیکل پیچھے ہم نے تھانے میں رکھوائی ہے، تو جا کے لے آئے۔ تو وہاں پہ ہم نے ان کو وہ نیچے دریائے سندھ کے پاس ادھر نیچے ایک ڈسپینسری تھی مقامی، وہاں سے مرم پٹی کروائی ہے۔ تو میں اپنی 70 پہ پیچھے سجاد صاحب کو بٹھایا، تو واپس گئے ہیں، وہ دونوں ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں۔ تو واپس جا کے تھانے سے 1 to 5 پہ ہم نے 1 to 5 لیے، سجاد صاحب 1 to 5 پہ بیٹھے، میں اپنی 70 پہ واپس یہاں آئے ہیں۔ تو ان دونوں کو ہم نے جو زخمی تھے، ان کو اور ان کی موٹر سائیکل کو ہم نے پک اپ میں رکھا۔ تو وہ دونوں اور ان کی موٹر سائیکل پک اپ پہ، سجاد صاحب اپنی 70 پہ، میں اپنی 70 پہ، پھر آگے کی طرف ہم چل پڑے ہیں بشام کی طرف۔ تو اور بشام تک مسلسل بارش ہی ہوتی رہی ہے۔ تو بشام پہنچ کے وہاں پہ بہت بڑا وہ چونکہ ضلع ہے، مین بازار ہے، وہاں سے ہم نے ان کی 1 to 5 کی جو چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی ساری، وہ اشارے، کلچ کی تاریں، وہ ساری ریپیئر کروائی ہے۔ تو وہاں سے پھر ہم دوبارہ چلے ہیں، تو راستے میں پٹن کا علاقہ آیا، پٹن میں ہم نے قیام نہیں کیا، تو ہم نے جا کے داسو میں رات رہے ہیں۔ تو داسو سے جب ہم چلے ہیں تو پھر ہم سومر نالے پہنچے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں یہاں ہر صورت قیام کرتی ہیں، کیونکہ یہاں سے آگے جا کے تو کافی دیر بعد شٹیل کا علاقہ آتا ہے، تو راستے میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی پٹرول پمپ ہے، نہ کوئی اترا۔ تو یہاں پہ کے پی کے کا یہ آخری، اس کے بعد شمالی علاقہ جات جو ہے نا، ان کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ہم یہ اس ٹور میں کافی اس میں مسئلہ بنا تھا، تو الحمدللہ پھر بھی یہ ہمارا ٹور جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، اللہ کا شکر۔